مشاہد صاحب، یہ جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ ہے ترلائی کلاں میں، وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوا اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور جو حملہ آور تھا اس کا تعلق کنیکشن افغانستان سے نکلا۔ اور یہ جو شیخ ادریس صاحب کی شہادت ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو شیخ ادریس صاحب کو کچھ دن سے دھمکیاں مل رہی تھیں، اس میں ایک شدت پسند گروپ جو ہے داعش کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے، وہ انوالو ہے۔ اور داعش آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں بھی، سیریا میں بھی، ہر جگہ پہ سیکٹیرین کشیدگی پھیلانے میں بڑی مشہور ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے شیخ ادریس صاحب کی شہادت کا، تو آنے والے دنوں میں کوشش کی جائے گی پاکستان میں فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی؟ ابھی تک تو جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور جو ماسٹر مائنڈ رہے ہیں ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کے، وہ تو ہندوستان ہے را۔ انہوں نے اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ اینڈ دا گارڈین، جو پچھلے سال کی رپورٹ تھی، 20 مرتبہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن پاکستان کے اندر کی ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ اس میں کچھ کشمیری تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، اور اب بھی یہ جو ہے پن پوائنٹ ہو رہا ہے۔ اگر لنک افغانستان سے بھی مل رہا ہے، یہ افغان تھا وہ بندہ جس نے کیا ہے، تو یہ وہ جو آپ واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جو واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹر پاکستان میں جو کر رہا تھا انویسٹیگیشن، وہ مجھے بھی ملا تھا، اور اس کے پاس بڑی انفارمیشن تھی۔ اس نے بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ استعمال افغان ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی، لیکن ماسٹر کنٹرولر کی طرف دلی وایا گلف کنٹری۔ ہاں، گلف کنٹری، یس، وہ ٹرائنگل پورا کلیئر ہے، وہ ادھر سے ہوتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن جو ہے ڈی سٹیبلائزیشن کا، یہ انڈین سپانسرڈ ہے، اور اس میں شاید اعلیٰ کار اگر کچھ ہمارے ہمسائے ملک بھی ہو سکتے ہیں اور افغانستان کے لوگ بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو یہ کلیئرلی ڈی سٹیبلائز کرنے کا چیز ہے۔ میں تو آج بھی ایک سیمینار تھا آئی ایس پی آر کا مارکہ حق کے حوالے سے نسٹ میں نے یہ کہا کہ انڈین اسٹریٹجی 3 ڈیز کے اوپر ہے: ڈیمیج پاکستان، ڈیمنائز پاکستان، ڈی سٹیبلائز پاکستان۔ ٹھیک ہے، کہ یہ بڑے منظم طریقے سے، جنگ تو وہ ہار گئے ٹھیک ہے، مارکہ حق میں، لیکن اب وہ کورٹ آپریشنز، ہائبرڈ وار کے ذریعے یہ کام کریں، اور یہ کام میں ان کے اسرائیلی دوست بھی ایکسپرٹ ہیں، اسیسینیشن ٹارگیٹڈ جو ہے۔ اچھا اعزاز چوہدری صاحب، یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے مسلم ورلڈ میں جو فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے، کافی پیچھے چلی گئی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ علماء دین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ دوبارہ پاکستان میں سیکٹیرینزم کو واپس لایا جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے جو مشاہد صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے ہندوستان، بھارت کا اور اسرائیل کا ویا افغانستان۔ میں آپ کو اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا واشنگٹن پوسٹ کا، وہ دی گارڈین میں وہ تھرڈ کنٹری کا نام بھی لے لیا تھا انہوں نے، یو اے لکھا ہوا ہے، گارڈین کی سٹوری ہے باقاعدہ۔ اس میں انہوں نے دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس، پاکستان کی اور انڈیا کی انٹیلیجنس کے جو سابق آفیشلز تھے ان کو کنسلٹ کر کے وہ سٹوری پوری طرح بنائی تھی، اور 20 ڈاکومنٹڈ کیسز کا انہوں نے ذکر کیا تھا، جن میں سے 2 کی تو پوری تفصیل مجھے نام بھی یاد ہے ابھی تک، شاہد لطیف تھا اور ایک اور تھا، اس کی پاکستان کے جو فارن سیکرٹری ہیں انہوں نے 1 جنوری 2024 میں پوری تفصیل دی تھی اس کی، کہ کس طریقے سے ان کو انہوں نے باقاعدہ وہاں سے یو اے میں بیٹھ کے، یوگیش کمار ان کے تھے پروجیکٹ ہینڈلر تھے، تو اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جی وہ تو پہلے کشمیریوں کو تو چھوڑے، ابھی فی الحال ہم سیکٹیرین کی طرف جاتے ہیں، اور وہ سیکٹیرین ایشوز جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ الزام بھی لگ جائے گا افغانیوں کے اوپر کہ دیکھیں جی یہ جو ان کا جو شرعی ریاست وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس سے یہ چونکہ تھوڑا بہت مختلف ہیں، تو ایک قسم کا یہاں پہ ان کی آپس میں جنگ و جدل بھی شروع ہو جائے گی، اور پھر اسرائیل بھی چاہے گا کہ پاکستان جو بڑا میڈیشن کر رہا ہے اور جنگ رکوانا چاہ رہا ہے، یہ بھی تھوڑا سا الجھ جائے اس معاملے میں اور یہ کام نہ کر سکے۔ تو بالکل یہ مجھے تو اس میں کم از کم ان دونوں ملکوں کے، انڈیا کا بھی اور اسرائیل کا بھی ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور وایا افغانستان ہے یقیناً۔ بہت بہت شکریہ اعزاز چوہدری صاحب، مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ہمارے جو دونوں معزز مہمان ہیں، مشاہد حسین سید صاحب اور اعزاز چوہدری صاحب، نے جو اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہمسایہ ملک کے کچھ گمراہ لوگوں کو استعمال کر کے ایک سازش پر عمل پیرا ہیں۔ اس پہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ مارکہ حق میں جو پاکستان کی کامیابی ہے اس پہ جشن ضرور منانا چاہیے، لیکن دشمن کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ دشمن جو ہے وہ انتہائی مکار ہے اور کمینہ بھی ہے۔
اور مکار اور کمینے لوگ جو ہیں ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے.